گراتے ہیں کبھی اپنا پسینہ اس پر، اس طرح دیش کی مٹی تجھے نم کرتے ہیں، اس طرح۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ بری کی بہترین نظم۔ اس سے پہلے ماں باپ پر کچھ اچھی باتیں سنتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ چلیے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کاٹ دیتے ہیں صدا ہاتھ ہمارے ظالم، کاٹ دیتے ہیں صدا ہاتھ ہمارے ظالم، اور ہم ان کٹے ہاتھوں کو علم کرتے ہیں، اور ہم ان کٹے ہاتھوں کو علم کرتے ہیں۔ کاٹ دیتے ہیں صدا ہاتھ ہمارے ظالم، اور پھر ان کٹے ہاتھوں کو علم کرتے ہیں۔ کام کرنا ہمیں ہوتا ہے زیادہ یارو، کام کرنا ہمیں ہوتا ہے زیادہ یارو، ہم اسی واسطے باتیں ذرا کم کرتے ہیں، ہم اسی واسطے باتیں ذرا کم کرتے ہیں۔ اور اگلے کچھ دنوں میں خوبصورت مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اس میں کہ ہم اسی واسطے باتیں ذرا کم کرتے ہیں، ہم بھٹک جائیں زمانے میں یہ ناممکن ہے، ہم بھٹک جائیں زمانے میں یہ ناممکن ہے، رہنمائی جو تیرے نقش قدم کرتے ہیں، رہنمائی جو تیرے نقش قدم کرتے ہیں، اور خون گراتے ہیں کبھی اپنا پسینہ اس پر، خون گراتے ہیں کبھی اپنا پسینہ اس پر، اس طرح دیش کی مٹی تجھے نم کرتے ہیں، اس طرح دیش کی مٹی تجھے نم کرتے ہیں۔ اور ایک نظم جس کے لیے جو اس کتاب پہ بھی میں بھی دیکھ رہا تھا تو آخر میں اس کے کچھ مصرے لکھے گئے ہیں۔ میں وہ ایک نظم ہے جو بیچ میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بڑا چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں، بہت طرح طرح کی باتیں، ایسے ایسے آپ پہ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں جو خود آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ کب ہوا۔ اور آج کل تو یوٹیوب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ایسی ایسی خبریں چلا دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ کب ہوا، یہ تو ہوا ہی نہیں۔ مطلب لوگ آپ کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ایسا بھی ہو رہا ہے کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ تو نہیں ہو رہا، یہ کہاں سے، تو پتہ چلتا ہے کہ یوٹیوب چینل پہ چل رہا ہے۔ تو یوٹیوب چینل والے بھی بڑی محبت جتاتے رہتے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس بیچ ایک نظم ہوئی تھی، میں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا۔ دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب احادیث کتاب سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا احادیث سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے جاری ہونے سے مانع بن گئی، مثلا اس کی سفارش کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہ کاٹا جا سکا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا،
جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے جھگڑا کرتا ہے تو جب تک وہ اس جھگڑے کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے، اور جو شخص مومن کے بارے میں ایسی بری بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کی پیپ اور خون کی کیچڑ میں رکھیں گے یہاں تک کہ اپنے بہتان کی سزا پا کر اس گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لیے بولی میں اضافہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر زیادتی کرے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد تقویٰ یہاں ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت کے حساب کی فکر کا نام ہے، جو دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے، ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی دوسرا آدمی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر سکے کہ اس آدمی میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ کیا خبر جس کو ظاہری معلومات سے حقیر سمجھا جا رہا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت والا ہو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا قتل کیا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کے ختم ہو جانے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا کا ختم ہو جانا لوگوں کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کا قتل کرنا اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آئے اور ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ کی آگ میں ہوں گے۔ فائدہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر ہے لیکن مقتول دوزخ میں کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس نے بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ، وہ 7 گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اپنی جان بچانے کے لیے جہاد میں اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، اور پاک دامن ایمان والی اور بری باتوں سے بے خیر عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔